اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم اور سامعین کرام، ماہ محرم کا استقبال ہوا چاہتا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس میں آج کی شب چاند رات ہے۔ آ گیا ماہ محرم، کربلا نظروں میں ہے۔ اور من جانب اہل البیت میڈیا اور اسٹینڈ ود ڈگنیٹی فاؤنڈیشن میں آپ کا ان مجالس کے سلسلے میں استقبال کرتا ہوں۔ ہماری یہ کوشش رہے گی کہ پہلا عشرہ روز شب کے ٹھیک 7 بجے مردانی مجلس منعقد ہوگی، جس میں مولانا حسنین باقری صاحب خطابت فرمائیں گے، اور کل سے ٹھیک 4:30 بجے زنانی مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں ذاکرہ ذکیہ بطول نجفی خطابت فرمائیں گے۔ ان ہر 2 مجالس میں آپ کی شرکت کا تقاضا ہے من جانب اسٹینڈ ود ڈگنیٹی فاؤنڈیشن اور اہل البیت میڈیا، اور جن لوگوں نے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی درخواست کی گئی ہے، ان کی طرف سے بھی یہ شرکت کی گزارش کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ مجلس کا آغاز کریں، میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے آج کے اس مجلس کے اسپانسرز کے مرحومین، جن کا نام اب اسکرین پہ شیئر کیا جا رہا ہے، ان کے لیے ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار بطفیل بتصدق سید الشہداء ان مرحومین اور جملہ مرحومین مومنین و مومنات کی روح کو یہ سورہ فاتحہ ایصال فرمائیں۔ آغاز مجلس میں درخواست کر رہا ہوں سید جعفر رضا رضوی صاحب سے۔ جعفر رضا رضوی صاحب جو ہے وہ ٹیکسس کے مقیم ہیں، اور انہوں نے جعفر شہید سے کی شاگردی کا شرف حاصل کیا ہے۔ سید جعفر رضا رضوی صاحب افسوس کی تلاوت فرمائیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ بس آج پہلی محرم ہے، اسی سلسلے میں ایک سلام ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اسی سے ابتدا کر رہے ہیں۔ شہید سبت جعفر زیدی صاحب کے لکھے ہوئے چند اشعار ہیں، سماعت فرمائیں۔ ایک بار صلوات پڑھ دیں باواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے سے زمیں پر عرش بری کے تارے، اے چاند کربلا کے، اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر، خیرات روشنی کی لے لیجیو
سے اے چاند کربلا کے، اے چاند اسے زمین پر رکھیو، ہمیشہ ٹھنڈک سوتے جو ہے یہاں پر، زہرا کے ہے وہ پیارے، اے چاند کربلا کے، تسنیم سلسبیل و کوثر کے ہیں یہ مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے، اے چاند مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے، مسلم کے دونوں پیارے، زینب کے دونوں بیٹے، اے چاند پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رننے، عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے، اے چاند بازو کٹے یہیں پر، عباس با وفا کے اذن وغا نہ پایا، پانی بھی لا نہ پائے، اے چاند کربلا کے، اس سرزمین پہ گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ، سینے پہ کھائی برچھی، ہم شکل مصطفیٰ نے، اے چاند اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی، بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سے بری دلاشے، ہے چاند گردن چھدی پہ سر کی، بازو چھدا پہ در کا، دونوں تڑپ تڑپ کر
پیاسے جہاں سے گزرے ہے چاند. مقطع سے پہلے آخری شعر کے شہزادہ جناحی مالک ہے کربلا کا، کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے ہے چاند. پہنچے ہیں کربلا میں جو لوگ سبط جعفر، ہے کاش پھر مقدر ان کو یہ دن دکھائے ہے چاند کربلا کے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی. جزاک اللہ جناب سید جعفر رضا رضوی صاحب. آپ کے اس بہترین سوچ نے ہمیں یہ کہنے پہ مجبور کر دیا کہ ایام عزا اب آ چکے ہیں. اب میں دعوت دے رہا ہوں مولانا سید حسنین باقری صاحب سے کہ آئیں اور آج کی مجلس سے خطابت کریں. یہ سلسلہ مجالس جو ہے اس کا عنوان ہے واقعہ کربلا قرآن کی روشنی میں. تو اسی کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں ادباً مولانا حسنین باقری صاحب سے کہ آئیں اور ہم سے خطابت کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین. اما بعد. قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سورہ مبارکہ یوسف اس کی تیسری آیت آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. آج سے جن مجالس عزا کا آغاز ہو رہا ہے، ایام محرم کا آغاز ہے اور عشرہ محرم 1442 ہجری کے مجالس کا جو سلسلہ ہے اس کی آج پہلی مجلس، جس میں آج کربلا اور قرآنی واقعات کے ضمن میں ہمارے لیے درس اور پیغامات، اس عنوان کے اوپر سلسلہ گفتگو آپ حضرات کے سامنے
جاری رہے گا، لیکن پہلے دن اس موضوع کو بیان کرنے سے قبل کچھ باتیں حالات کے پیش نظر اور جو ہماری ضرورتیں ہیں اور جو اس دور کے تقاضے ہیں اس کے حوالے سے، چونکہ اکثر سامعین یا ناظرین مختلف ممالک سے تعلق رکھتے اور یو ایس و کینیڈا وغیرہ میں مومنین اس وقت سماعت فرما رہے، اور یہ بھی شاید ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ ہم ایام عزا کا آغاز کرونا کی شکل میں ایک مصیبت اور بلا کے ساتھ کر رہے ہیں، اور یقیناً اس سال عزاداران امام حسین کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ آغاز ہی میں ہمیں دعا کرنا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس امتحان سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اولاً یہ بھی ایک اللہ کا شکر ہے کہ اس نے زندگی میں ایک دفعہ اور ذکر حسین کرنے کا موقع عطا کیا، اس نے زندگی میں ایک دفعہ اور تذکرہ سید الشہداء کی توفیق عطا فرمائی، زندگی میں ایک موقع ہمارے لیے اور آیا کہ ہم فرش عزا بچھا سکیں۔ لیکن جن حالات میں ہم نے ایام عزا کا آغاز کیا ہے یا کر رہے ہیں، یہ یقیناً ایک بہت بڑا امتحان ہے اور بہت بڑی عبرت ہے تمام مومنین کے لیے، اور بالخصوص عزاداران سید الشہداء کے لیے۔ اور شاید یہ امتحان بعض اعتبار سے ہمارے لیے سخت ہو اور بعض اعتبار سے شاید آسان ہو۔ اولاً اس امتحان کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں اس میں کامیابی کے لیے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم عزائے سید الشہداء کے لیے جس طریقے سے دعوے دار ہیں کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے، شاید اس کرونا نے ہمارے سامنے ایک ایسا موقع فراہم کیا ہے کہ ہم خود فیصلہ کریں کہ اب تک ہم عزاداری امام حسین کو رسم سمجھ کر انجام دیتے تھے یا عبادت سمجھ کے انجام دیتے تھے۔ اور چونکہ رسم اور عبادت میں ایک معمولی سا فرق ہے، لیکن وہی بہت بڑا فرق ہے۔ رسم اور رواج کہتے ہی اس کو ہیں کہ جہاں پر اپنے جذبات کو دیکھا جاتا ہے، اپنی خوشی کو دیکھا جاتا ہے، اپنی مرضی کو دیکھا جاتا ہے، ہمارا کیا دل چاہتا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری خوشی کیا ہے، ہمارے بزرگ کیسے کرتے تھے، ہم کس طریقے سے عمل انجام دیتے تھے، یہ ساری چیزیں انسان کے رسم و رواج سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن عبادت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جس کے لیے یہ عمل انجام دے رہے ہیں وہ کس سے راضی ہے۔ عبادت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں اس کی خوشی کس چیز میں ہے۔ تو یقیناً اس سال کا محرم دنیا کے تمام عزاداران امام حسین کے لیے بہت بڑا پیغام بھی ہے کہ اب تک کے گزرے ہوئے ایام عزا کے لیے فیصلہ کرے کہ ہم ایام عزا کو رسم سمجھتے تھے یا عبادت سمجھتے تھے۔ اگر اب تک ہم نے اسے عبادت سمجھ کے انجام دیا تھا تو یقیناً یہ محرم ہمارے لیے بہت آسانی کے ساتھ گزرے گا، چونکہ عبادت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا امام کس سے راضی ہے، ہمارا امام کس سے خوش ہے، اور جہاں پر مرضی امام اور امام کی خوشی کی بات ہو وہاں کبھی ذہن میں نہیں آتا ہے کہ ہمارے جذبات کیا کہتے ہیں، ہماری عقیدت کیا کہتی ہے، یا اب تک ہم کیسے کرتے تھے۔ اب یہ جہاں پر فیصلہ آ جائے کہ ہمارے جذبات کیا کہتے ہیں، وہاں پر انسان کے لیے ان حالات میں محرم کا مہینہ گزارنا بہت سخت لگ رہا ہوگا، اگر صرف اس بنیاد پر ہے کہ ہمارے جذبات۔ لیکن اگر بعنوان عبادت ہے، اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہمارا دین اور ہماری شریعت 1400 سال پرانی دین اور شریعت نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ ہم جس دین سے وابستہ ہیں وہ ہر دور کا دین ہے، ہر دور کی شریعت ہے، اور یہ بھی ہمیں فخر حاصل ہے اپنے دین کے اوپر، مذہب کے اوپر جو اسلام ہے اور مذہب اہل بیت ہے، کہ اس میں ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ آج بہت سے ممالک میں بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ اس دور میں ہمارے لیے گائیڈ لائن کیا ہے، ہمارے لیے ہدایات کیا ہیں، ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے، جبکہ یہ یقین ہے کہ ہمارا مذہب ہمارے لیے تمام ہدایات بیان کرتا ہے۔ یعنی ہم نہ تو کسی کے گائیڈ لائن کے محتاج ہیں، نہ ہم کسی کی ہدایات کے محتاج ہیں۔ الحمدللہ ہمارا مذہب ہر چیز کے لیے ایک رہنمائی رکھتا ہے، ہمارا مذہب
چونکہ یہ مذہب ہر زمانے کا مذہب ہے، ہر دور کا مذہب ہے۔ جب ہر دور اور ہر زمانے کا مذہب ہے تو یہاں ہر دور کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اور یہ ذمہ داری سے ایک جملہ عرض کروں کہ ہمارے مذہب میں اس کرونا جیسی وبا میں بھی ہدایات موجود ہیں۔ اس ہمارے مذہب میں اس دور میں ہمیں کیسے عزاداری کرنا ہے اس کی بھی ہدایات موجود ہیں۔ صرف وہ نظر چاہیے، صرف وہ صلاحیت چاہیے، صرف وہ نگاہ چاہیے کہ ہم اپنے دور میں اپنے مذہب کی روشنی میں فیصلہ کر سکیں۔ اور اگر ہمارے دین میں رہنمائی موجود ہے، اس لیے کہ اتنا ہم جانتے ہیں، چونکہ بہت سے ہو سکتا ہے نوجوان ہوں جو اس وقت سن رہے ہیں، اور یقیناً جذبات ایک نوجوان کو مجبور کرتے ہیں، لیکن یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا دین اور ہماری شریعت ہو سکتا ہے بعض موقعوں پر ہمارے لیے احکامات کو اس زمانے کے اعتبار سے تبدیل کرتا ہوا نظر آ رہا ہو، جسے تبدیلی نہیں کہا جاتا بلکہ یہ کہا جاتا ہے اس وقت شریعت کا حکم وہ ہے۔ مثلاً میں مثال عرض کر دوں کہ اگر کسی انسان کے اوپر غسل واجب ہے، اگر شریعت کا حکم ہے کہ ہمیں غسل کرنا ہے، غسل واجب ہے، لیکن ممکن ہے کہ ایک وقت ایسا آ جائے، ایک ٹائم ایسا آ جائے، حالات ایسے آ جائیں کہ ڈاکٹر ہم سے کہے کہ غسل آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹر یہ فیصلہ کرے کہ غسل کریں گے تو آپ بیمار ہو سکتے ہیں، غسل کریں گے تو آپ مریض ہو سکتے ہیں، تو وہاں پر ہماری شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہمیں غسل کے بجائے تیمم کرنا ہے۔ اگرچہ یہ فیصلہ ڈاکٹر کا ہے کہ آپ بیمار ہو سکتے ہیں، لیکن اسی جگہ پر شریعت آگے بڑھ کر کہتی ہے کہ آپ کو غسل نہیں کرنا ہے بلکہ آپ کو اس وقت تیمم کرنا ہے۔ اگر ہمارے اوپر روزہ واجب ہے، ماہ رمضان ہے، ہمارے لیے لازم ہے، واجب ہے کہ ہم روزہ رکھیں، لیکن ہو سکتا ہے ڈاکٹر کہہ رہا ہو کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، روزہ رکھیں گے آپ بیمار ہو سکتے ہیں، آپ مریض ہو سکتے ہیں، تو یہ فیصلہ ڈاکٹر کا ہے کہ آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن اسی ڈاکٹر کے فیصلے پر شریعت بڑھ کے آگے کہتی ہے کہ آپ کے لیے روزہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس دور میں بہت سے ناظرین اور بہت سے سامعین ایسے ہیں کہ جو ان حالات سے گزر رہے ہیں کہ جو ماہ رمضان میں اپنی مجبوریوں کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں۔ اگرچہ ہر مومن کے لیے روزہ واجب ہے، ہر بالغ کے لیے روزہ واجب ہے، شرائط رکھنے والے کے لیے روزہ واجب، لیکن اگر انسان بیمار ہے، انسان مریض ہے، تو اس کے لیے روزے کا حکم نہیں ہے۔ اب کوئی یہ ضد نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں روزہ تو ہمارے اوپر واجب ہے لہٰذا ہمیں روزہ رکھنا ہے، روزہ تو ہماری شریعت کا حکم ہے لہٰذا ہم کو اس فعل کو انجام دینا نہیں۔ یہاں پر ہماری شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں روزے کو چھوڑنا ہے، ہمیں روزہ نہیں رکھنا ہے۔ یہ کوئی بڑھ کر نہیں کہہ سکتا ہے کہ غسل ہمارے اوپر واجب ہے، ہم تیمم نہیں کریں گے، نہیں، وہاں شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کے لیے نقصان دہ ہے تو آپ کو غسل نہیں کرنا ہے، آپ کو تیمم کرنا ہے۔ اگر ہمارے اوپر اپنے وطن میں، اپنے شہر میں جو ہمارا جگہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر 4 رکعت نماز واجب ہے، اور ہم اپنے شہر سے دوسرے شہر سفر کر رہے ہوں، اگر شرائط پائے جا رہے تو وہیں پر شریعت بڑھ کے کہتی ہے کہ آپ نے اگر سفر کیا ہے تو اب آپ کے اوپر 2 رکعت نماز ہے۔ وہاں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ اب تک تو ہم 4 رکعت پڑھتے تھے، یہاں بھی ہم 4 رکعت پڑھیں گے، نہیں، اگر ہم نے سفر کیا ہے تو وہاں شریعت کا حکم ہے کہ اس وقت آپ کے اوپر 4 رکعت نہیں ہے، 2 رکعت واجب ہے۔ تو معاملہ شریعت کا یہ ہے کہ شریعت نے ہر جگہ ہمارے لیے حکم بیان کیا ہے۔ تو اگر ان مثالوں کو ہم نگاہوں میں رکھیں، اور آج ہر انسان، ہر مومن، ہر اہل بیت کے چاہنے والا ان جگہوں پر آ کر یہ ماننے پر تیار ہے کہ اس وقت شریعت کا یہ حکم ہمیں ہے، ہمارے لیے ہے، اسے ہمیں فالو کرنا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، تو جس طریقے سے ان جگہوں پر ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، روزہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، غسل کے بدلے تیمم کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آج اس وقت، اس ٹائم، اس دور میں ڈاکٹروں کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ کرونا وبا آپ کو بھی اپنا شکار بنا سکتی ہے، اس کرونا وبا کا آپ بھی شکار ہو سکتے ہیں، اس کرونا وبا کے سے آپ بھی پریشانیوں میں پھنس سکتے ہیں، اس وبا کی وجہ سے دوسرے مومنین بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ڈاکٹروں کا فیصلہ یہ ہے کہ اس وبا کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہو سکتی ہے، ہمیں یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے، اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں، یہیں پر ہماری شریعت بڑھ کے ہمیں حکم دیتی ہے کہ اب احتیاط کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے فلاں ملک میں فلاں حکومت کا یہ حکم ہے، فلاں گورنمنٹ کا حکم یہ ہے، فلاں ڈاکٹر کا حکم ہے، یہاں ڈاکٹر کا حکم نہیں ہے، یہاں حکومت کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہاں ہماری شریعت کا حکم ہے کہ ہمیں احتیاط کرنا ہے، یہ ہمارے لازم ہے، یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ ہم کے کہنے کا حق نہیں رکھتے ہیں کہ فلاں علاقے میں رہتے تھے لہذا وہاں پر فلاں افراد نے کہا، نہیں، اگر ڈاکٹر کوئی فیصلہ کرو، اور اس وقت دنیا میں جتنے بھی ڈاکٹر ہیں سب کا فیصلہ یہی ہے کہ یہ بیماری پھیل سکتی ہے، لہذا اس وقت ہمیں یقیناً احتیاط کرنا ہے، اور الحمدللہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہاں پر عمل ہو رہا ہے، اور یہ خود اس طریقے سے مجلس کا برپا ہونا، آن لائن مجلس سننا، خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں،
کس دور سے ہم گزر رہے ہیں. یہاں پر ذہنوں میں نہ ہو کہ ہر سال ہم کیسے کرتے تھے، نہیں، ہو سکتا ہے اس سال ہمارے لیے شریعت کا حکم وہ ہو کہ ہمیں اس طریقے سے عزائے سید الشہداء برپا کرنا ہے. ممکن ہے کہ ان حالات میں ہماری شریعت کا حکم یہ ہو کہ اس طریقے سے ہمیں عزاداری سید الشہداء کرنا ہے. اور جب ہماری نگاہوں میں شریعت کا حکم ہوگا تو کبھی بھی ہمیں یہ نہیں کھلے گا کہ ہمارے جذبات کیا کہتے ہیں، ہمارا جوش کیا کہتا ہے، ہماری عقیدت کیا کہتی ہے. اس لیے کہ یہ یقین ہے کہ شریعت اور دین ہمارے جذبات کا نام نہیں ہے، بلکہ دین و شریعت مرضی خدا کا نام ہے، دین و شریعت مرضی اہل بیت کا نام ہے. ہماری ذمہ داری فرش عزا پر آ کر عزاداری سید الشہداء کر کے ذکر سید الشہداء برپا کر کے یہ ہے کہ ہم اپنے کو اپنا امام کی مرضی تک پہنچا لیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ آج کے دور میں بالخصوص ترقی یافتہ ممالک میں یہ باور کر لینا شاید بعض افراد کے لیے آسان نہ ہو کہ دین و شریعت کسے کہتے ہیں. اور چونکہ معمولاً انسان کی فطرت یہ ہے، انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ دین وہ ہے جو ہماری سمجھ میں آ جائے، دین وہ ہے جو ہمارے حلق سے اتر جائے، دین وہ ہے کہ جس کا ریزن ہمیں معلوم ہو جائے. ضروری نہیں ہے کہ دین وہ ہو جو ہمارے سمجھ میں آ جائے، دین وہ ہو جو ہمارے حلق سے اتر جائے، دین وہ ہو جس کا ریزن ہمیں معلوم ہو جائے. نہیں، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے دین نام ہے مرضی پروردگار کا، چونکہ وہ خالق ہمیں خلق کرنے والا ہے، وہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمیں وجود دینے والا ہے. آج ایک ماں جو اپنے اولاد کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے، جو صرف خلقت میں ذریعہ بنی ہے، حقیقی خالق نہیں ہے. اتنا یقین ہے کوئی بھی ماں ہو، کوئی بھی باپ ہو، وہ حقیقی خالق نہیں ہے ایک مسلمان کی نگاہ میں. ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ماں ہو یا باپ ہو یہ خلقت میں ذریعہ ہیں، حقیقی خالق پروردگار عالم ہے. تو جو ہمارے لیے خلقت میں ذریعہ بن جائے اسے ہماری ہمدردی کا بھی احساس ہوتا ہے، ہم سے محبت بھی ہوتی ہے، ہمارا خیال بھی ہوتا ہے. اسی محبت اور خیال کی بنیاد پر ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ کیا کیا سلوک کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ چاہتے ہیں، لیکن اسی محبت اور چاہت میں ہو سکتا ہے ایک ماں یا ایک باپ اپنی اولاد کو سختیوں سے گزار رہی ہوں، ہو سکتا ہے اولاد کے لیے بعض ایسے کام دشواری کا سبب بن رہے ہوں. آج کے اس دور میں ایک نوجوان کو اگر صبح صبح ماں باپ اٹھا کر ایک بھاری بستہ دے کر اسکول بھیجتے ہیں تو یقیناً کمسنی میں بچے کو اچھا نہیں لگتا ہے. صبح اس کو اٹھنا، صبح بستر چھوڑنا، نیند سے دور ہونا اور اس کے بعد ایک بھاری بیگ لے کر اسکول جانا ایک کمسن بچے کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے. وہ تو یہی سوچتا ہے ہمارے ماں باپ ہمارے پر ظلم کیا کر رہے ہیں، وہ یہی سوچتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں سختی سے گزار رہے ہیں، وہ یہی سوچتا ہے کہ ہمیں پریشان کر رہے ہیں، وہ یہی سوچتا ہے کہ ہمیں اچھی نیند نہیں لینے دے رہے ہیں. لیکن یہ ماں باپ کو معلوم ہے کہ یہ سختی جو اس کے سامنے آ رہی ہے اس کے لیے کتنی اچھی ہے. یہ ماں باپ کو معلوم ہے کہ اس وقت اس عمر میں اس بھاری بیگ کو لے کر جانا آئندہ کتنے فائدے مند ثابت ہوگا. آج اگر یہی ماں باپ جو اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا زیادہ چاہتے ہیں، اگر اپنی اولاد کو وقت پڑ جائے تو ہو سکتا ہے زبردستی اسے کڑوی دوا بھی کھلا رہے ہوں. عام طور پر بچہ یہی سوچے گا کہ کیسے ماں باپ ہیں کہ ہمیں کڑوی دوا کھلا رہے ہیں. بچہ یہی سوچتا ہے کہ ماں کتنا ہم سے محبت کرتی تھی لیکن اس وقت زبردستی ہمیں کڑوی دوا کھلا رہی. بچہ ضد کرتا ہے، بچہ روتا ہے، بچہ فریاد کرتا ہے، وہ یہی سوچتا ہے کہ ماں ہمارے ساتھ برا سلوک کرے اپنے اعتبار سے. لیکن یہ ماں کو معلوم ہے اور دوسروں دیکھنے والے کو معلوم ہے کہ یہ ماں کڑوی دوا کیوں کھلا رہی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ ماں بچے کے ساتھ سلوک کر، لیکن بچہ اپنے طور پر یہی سوچ رہا ہے کہ ہمیں کڑوی دوا کھلائیے. یہی ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا آ جائے کہ یہی ماں جو بہت زیادہ چاہتی تھی کڑوی دوائی نہیں بلکہ آپریشن سے بھی گزارے. بچہ یہ سوچے گا کہ ہمارے اوپر یہ کون سی مصیبت آ گئی ہے، یہ کتنا بڑا امتحان ہمارے ساتھ ہو گیا ہے، یہ ماں باپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. بچے کو نہیں معلوم ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ ماں کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے. یہ ہر دیکھنے والا جانتا ہے کہ ماں کی محبت ہے جس کی وجہ سے کڑوی دوا بھی کھلائی جا رہی ہے، یہی ماں کی محبت ہے کہ جس کی وجہ سے اسے آپریشن کے مرحلے سے گزارا جا رہا ہے. دیکھنے والا یہی کہتا ہے کہ بظاہر تو بچے کے لیے سختیاں ہیں، دشواریاں ہیں، لیکن انہی سختیوں اور دشواریوں میں اس کی بھلائی ہے. اگر یہی ماں بیماری میں کڑوی دوا نہ کھلائے بلکہ جو چیز مانگ رہا وہ دے دے تو یہ اولاد کے ساتھ محبت نہیں ہے بلکہ دشمنی ہے. تو جو چیز اولاد چاہے کبھی ایک ماں باپ نہیں دیتی ہیں، بلکہ ماں باپ ساری محبتوں کے باوجود اپنے تقاضوں کو نگاہوں میں رکھتی ہیں، اپنی مصلحتوں کو نگاہوں میں رکھتے ہیں اور سامنے بچے کی بھلائی کو نگاہوں میں رکھتے ہیں، چاہے اسے اچھا لگے چاہے برا لگے، چاہے اس کے لیے سخت ہو. اگر ایک ماں باپ وسیلہ بننے کے بعد
اولاد کی محبت کی بنیاد پر اسے کڑوی دوا بھی کھلاتے ہیں، سختیوں سے گزارتے ہیں، تو ہمیں یقین ہونا چاہیے ہمارا خالق، ہمارا پروردگار، ہمارا خدا جس نے ہمیں خلق کیا ہے، اگر زندگی میں ہمارے سامنے دشواریاں آ رہی ہیں، زندگی میں پریشانیاں آ رہی ہیں، زندگی میں مشقتیں آ رہی ہیں، زندگی میں ہم امتحانات سے گزر رہے ہیں، تو ہم یہی تو سوچتے ہیں اتنا بڑا امتحان ہمارے سامنے آ گیا، اتنی سختی ہمارے سامنے آ گئی، یہ کرونا وبا نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ نہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے، ہو سکتا ہے ہمارے پروردگار کی نگاہ میں یہی سختی ہمارے لیے بہتر ہو، ہمیں نہیں معلوم ہے یہی مصیبت ہمارے لیے اچھی ہو، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ یہ امتحان، ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ اب یہیں پر ایک ممکن ہے سوال ہو ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں کہ اگر آج ہمارے لیے اتنی سختی ہے، دشواری ہے، ہمارے حق میں بہتر ہے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں، آج ہم لوگ اہل بیت کو وسیلہ بناتے ہیں، آج پوری دنیا میں امام حسین کی عزا شروع ہونے والی ہے، پوری دنیا میں ذکر سید الشہداء ہونے والا ہے، پوری دنیا میں امام حسین کی فرش عزا بچنے والی، آج ہر عزادار حسین آج سے نہیں بلکہ مہینوں پہلے سے اس وبا کے خاتمے کی دعا کر رہا ہے۔ آج مومنین بھی دعا کر رہے ہیں، آج کتنے چاہنے والے ہیں، آج کتنے ایسے متقی اور پرہیزگار افراد ہیں جنہوں نے دعا کی کہ محرم سے پہلے وبا کا خاتمہ ہو جائے، یہ مصیبت ختم ہو جائے، یہ بلا ختم ہو جائے۔ عام انسان یہی سوچتا ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، عام انسان یہی سوچتا ہے اتنی ہم نے دعائیں کی تھیں، اتنی دعائیں کی گئیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ لیکن ہمیں یقین رہنا چاہیے کہ ایک غلط فہمی ہم کو یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں دعا کی قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے مانگا ہے وہ ہمیں مل جائے۔ ہم لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ دعا کے قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے طلب کیا ہے وہ ہمیں مل جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اعتبار سے جو چاہ رہے ہیں وہ ہمیں مل جائے، لیکن ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ اپنی مصلحتوں کے اعتبار سے ہمیں دیتا ہے، اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہمیں عطا کرتا ہے، اللہ اپنی ربوبیت کے اعتبار سے ہمارے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ اگر ایک بچہ اپنے اعتبار سے ماں سے کسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہو اور اس ماں کو اپنے بچے سے محبت ہو تو ہرگز ہر مطالبے کو پورا نہیں کرتی ہے۔ اگر ماں کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، اولاد کا خیال ہوتا ہے، تو وہی چیزیں اولاد کو دیتی ہے جو اس کے لیے بہتر ہو، وہی چیزیں اولاد کو دیتی ہے جو اس کے لیے بھلائی ہو سکتا ہے ایک ماں وعدہ کر لے جو مانگو گے ہم دیں گے، بہترین اولاد ہے، بہت اچھی اولاد ہے، نیک اولاد ہے، ماں نے وعدہ کر لیا جو مانگو گے ہم دیں گے، لیکن ایک موقع ایسا ہے کہ یہی ماں اپنے اولاد کے مطالبے کو پورا نہیں کر رہی، اولاد یہ سوچ رہی ہے کہ ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جو بھی مانگو گے ہم دیں گے، ہم کو فلاں چیز نہیں دی، مثلا بیمار ہے، مریض ہے، آج کا دور ہے، انسان سردی میں مثلا سخت نزلہ ہے، سخت کھانسی ہے، سخت بخار ہے، اب ایک بچہ اپنے اعتبار سے سوچتا ہے کہ ہمارے لیے آئس کریم بہت اچھی چیز ہے، میٹھی بھی ہے، ٹھنڈی بھی ہے، ہمارے لیے بہت پسندیدہ ہے۔ اب ایک بچہ اپنے ماں سے بضد ہے جس نے وعدہ کیا ہے کہ جو مانگو گے ہم دیں گے، بچے کا اصرار یہ ہے کہ ہمیں آئس کریم چاہیے۔ اب سوال یہی ہے کہ اگر ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہے، اپنی اولاد کا خیال ہے، تو انصاف سے بتائے کیا یہ ماں اپنے اولاد کے اس مطالبے کو پورا کرے گی؟ آیا محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو مانگا ہے وہ دے دیا جائے، یا نہیں اس مطالبے میں یہ دیکھا جائے کہ اس کی بھلائی کس چیز میں ہے۔ اگر ایک ماں کو اپنی اولاد کا خیال ہو تو مطالبہ پورا کرنے میں اس کی بھلائی کا بھی خیال کرتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ لاپرواہ ماں ہو۔ کوئی دنیا کا ایسا انسان نہیں ہے کہ اگر اس موقع پر ایک ماں اپنے اولاد کے مطالبے کو پورا کر دے تو وہ دیکھنے والا انسان ماں کو محبت کرنے والا کہے گا۔ اگر ان حالات میں ماں اپنے بچے کے مطالبے کو پورا کر دے تو ہر دیکھنے والا یہی کہے کیسی ماں ہے، اس کو اپنی اولاد کی بھی فکر نہیں تھی، اسے اپنی اولاد کا بھی خیال نہیں تھا، کیا اسے اتنا بھی علم نہیں تھا، کیا اسے اتنا بھی پتہ نہیں تھا، کیا اس کے دل میں اتنی بھی محبت نہیں تھی؟ یعنی بسا اوقات مطالبے کا پورا کرنا محبت نہیں بلکہ دشمنی میں بدل جاتا ہے۔ ہمارا پروردگار ہمارا دوست ہے، ہمیں چاہتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اپنے اعتبار سے مانگتے ہیں، لیکن یہ ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے مطالبے کو ضرور پورا کرتا ہے، لیکن ہمارے اعتبار سے پورا نہیں کرتا ہے، اپنے اعتبار سے پورا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو یقیناً اس کے مطالبے پورے ہوتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مطالبوں کو پورا کرتا۔ اب بات آئی تو عرض کر دوں، چونکہ قرآنی آیات کا تذکرہ ہے اور کربلا کا تعلق بھی قرآنی آیات سے ہے، چونکہ کربلا در حقیقت اسی پیغام قرآن کو بچانے کا نتیجہ تھا۔ اگر حسین ابن علی نے قرآنی پیغام کو نہ بچایا ہوتا یا قرآنی احکامات کی حفاظت کے لیے نہ کھڑے ہوئے ہوتے
تو پھر کربلا میں شہید نہ کیے جاتے. یعنی حسین ابن علی کی شہادت کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے قرآن کی حفاظت کے لیے علم بلند کیا ہے. امام حسین کا مقصد یہ تھا کہ قرآنی تعلیمات بچ جائیں، قرآنی احکامات کی حفاظت ہو جائے، قرآن کی حفاظت ہو جائے. لہذا ایسے دور میں اگر قرآن کی حفاظت کے لیے، قرآنی پیغامات کی حفاظت کے لیے امام حسین اتنی بڑی قربانی پیش کر سکتے ہیں، تو آج ہم بھی انہی امام حسین کا نام لے کر، انہی امام حسین کے عذاب برپا کر کے یقیناً اپنی جانب سے قربانیاں دے سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آج ہمارے لیے یہ آسان نہ ہو کہ ان حالات میں ہم عزائے سید الشہداء برپا کریں، لیکن ممکن ہے کہ یہی ہماری طرف سے قربانی ہو کہ ہم اگر کھلے عام عزاداری کرتے تھے، آج اپنے گھروں میں عزاداری کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے قربانی کا موقع ہو کہ ہم امام حسین کے نام پر قربانی حسین ابن علی کو نگاہوں میں رکھ کر اتنی عظیم قربانی دے کر ذکر امام حسین کر رہے ہوں. یقیناً یہ ہمارے لیے درس ہے، یقیناً یہ ہمارے لیے پیغام ہے، یقیناً یہ ہمارے لیے موقع ہے، اور یقیناً یہ ہمارے لیے فیصلہ کرنے کا وقت بھی ہے. چونکہ عزاداری سید الشہداء کا معاملہ یہ بھی ہے کہ اولاً کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ اگر ہم مجلس کے لیے آگے نہ بڑھے تو اس سال محرم نہیں ہو پائے گا، اگر ہم باہر نہ نکلے تو عزاداری بند ہو جائے گی، اگر ہم نے جلوس نہ نکالا تو ذکر حسین ختم ہو جائے گا. یہ ہمیں یقین رہے کہ عزاداری ہماری محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم عزاداری کے محتاج ہیں. ہمیں یہ یقین رہے کہ عزاداری ہماری وجہ سے نہیں باقی ہے، بلکہ ہم عزاداری کی وجہ سے باقی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے قدم بڑھانے ہی سے عزاداری ہوتی تھی، نہیں، یہ عزاداری ہمیں توفیق دیتی تھی کہ ہم نام امام حسین پر نکل آئیں. یہ عزاداری ہمیں توفیق دیتی تھی، یہ اللہ کا احسان و کرم تھا کہ ہم نام امام حسین پر آگے آ جاتے تھے. ہم نے ہرگز نہ تو عزاداری پہ احسان کیا ہے، نہ اس عمر تک ہم نے امام حسین پہ احسان کیا ہے. اگر ہم نے نام امام حسین لیا ہے، اگر ذکر حسین کیا ہے، اگر عزاداری سید الشہداء کیا ہے، تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس میں شریک ہوئے، ورنہ ہمارا احسان نہیں ہے. جب ہمارا احسان نہیں تو آنے والے زمانے میں بھی یقین رہے کہ امام حسین کا نام ہوتا رہے، ذکر ہوتا رہے گا، تذکرہ امام حسین ہوتا رہے گا، عزاداری سید الشہداء ہوتی رہے گی. اس لیے کہ جب ہم نہیں تھے تب بھی عزاداری ہو رہی تھی، اور جب ہم نہیں ہوں گے تب بھی عزاداری ہوگی. یعنی عزاداری یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ہم آگے نہیں بڑھے. لہٰذا ان حالات میں اپنے جذبات پہ ہمیں قابو رکھنا ہے، اپنے خواہشات کو دبانا ہے، اور ایسے موقع پر مرضی امام کو نگاہوں میں رکھنا ہے. ہمیں ویسی عزاداری کرنا ہے جس سے امام حسین راضی ہو جائیں. اور یہاں تک پہنچتے پہنچتے ایک جملہ عرض کروں کہ چونکہ ہم لوگ ولایت سے وابستہ ہیں، چونکہ ہمارا تعلق ولایت اہل بیت سے ہے، ہمیں ناز ہے ولایت امیر المومنین کے اوپر، ہم کو ناز ہے آل محمد کی ولایت کے اوپر. اگر سب کچھ ہمارے لیے ولایت ہے، اور یقیناً ہمیں حق ہے کہ ہم ولایت امیر المومنین کے اوپر ناز کریں، بس آج پہلے دن یہ سوال ہمارے لیے ہے کہ اس ولایت اہل بیت کا مطلب کیا ہے. پہلے دن ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے اس ولایت امیر المومنین کے ماننے کا مطلب کیا ہے. آج پہلے دن ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر ہم امیر المومنین کی ولایت کے اوپر ناز کرتے ہیں تو اس ولایت امام علی کا مطلب کیا ہے. آج اگر ہم مولائی ہیں تو مولائی کا مطلب کیا ہے. میں نے جو عرض کیا کہ ولایت کے اگر ہم معنی دیکھیں، ولایت کا مطلب تو صرف یہی ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کو ختم کر کے مولا کی مرضی پر عمل کرنا. ولایت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اپنی پسند کو اپنی مولا کے حوالے کر دینا. ولایت کا مطلب ہوتا ہے اپنی چاہت کو مولا کی چاہت کے حوالے کر دینا. ولایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا کہ ہم کیا چاہتے ہیں اسے ختم کر لیں گے، یہ دیکھنا ہے کہ مولا کیا چاہتے ہیں. ولایت کا معنی یہ ہے کہ امام کی مرضی کیا ہے، ولایت کا مطلب یہ ہے کہ مولا کی مرضی کیا ہے. ولایت کا تو تعلق اسی بات سے ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا امام کیا چاہتا ہے. لہذا اگر مولائیت کے پیمانے کو ناپنا ہے تو اس روشنی میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو جتنا زیادہ مرضی مولا کا خیال کرتا ہو وہ اتنا بڑا مولائی ہے. یہ یقیناً ہمارے لیے مولائیت کا ایک پیمانہ ہے کہ جو بھی امام علی کا جتنا خیال کرتا ہو، جو بھی امام علی کی مرضی پر جتنا زیادہ عمل کرتا ہو، وہ اتنا مولائی ہے. اب اگر ولایت کا مطلب مرضی امام کو دیکھنا ہے، ولایت کا مطلب مرضی امام پر عمل کرنا ہے، تو عزاداری سید الشہداء میں بھی ہمیں ولایت کا ثبوت پیش کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی خاص کام میں مولائی ہیں، ایسا نہیں ہے کسی خاص مرحلے پر ہم مولائی ہیں، کسی خاص ٹائم میں ہم مولائی نہیں. ہمارا پورا وجود ولایت سے سرشار ہے. ہم ہر دن مولائی ہیں، ہر قدم پر مولائی ہیں، ہر کام میں علی کی ولایت پر فخر کرنے والے. جب ہر کام پہ امام علی کی ولایت پر فخر کرنے والے ہیں تو نام امام حسین لینے میں بھی ہمیں ولایت کا ثبوت پیش کرنا ہے، امام حسین کا تذکرہ کرنے میں بھی ہمیں ولایت کا ثبوت پیش کرنا ہے. اور اگر ذکر سید الشہداء میں ولایت کا ثبوت پیش کرنا ہے تو اس عزاداری سید الشہداء میں ولایت کے ثبوت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ دکھانا ہے کہ ہم مرضی امام کے تابع ہیں.
ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمیں مرضی مولا کی فکر ہے، ہمیں اپنی فکر نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا اچھا لگتا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا پسند ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا مولا کیا چاہتا ہے. اور اگر مولا کی مرضی یہ ہو کہ نام حسین ان حالات میں بھی لیا جائے کہ جہاں پر سختیوں سے گزرنا پڑ رہا ہے، جہاں پر امتحانات سے گزرنا پڑ رہا ہے، لیکن ان امتحانات اور سختیوں میں ایک سوال ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں نام حسین، ذکر حسین صرف اپنے لیے نہیں لینا ہے، یہ بھی ہماری نگاہوں میں رہے. ورنہ اگر روایات میں دیکھیے، ابھی ایام محرم کا آغاز ہونے والا ہے، روایات میں تاکید ہے کہ ذکر امام حسین بڑے پیمانے پر ہو، جلوس عزا برآمد ہو رہے ہوں، ذکر سید الشہداء دوسروں تک بھی پہنچایا جا رہا ہو. ورنہ امام یہ بھی کہہ سکتے تھے اپنے گھروں میں عزاداری کر لو، امام حسین یہ بھی کہہ سکتے تھے، اہل بیت یہ بھی کہہ سکتے تھے تم اپنی اپنی جگہوں پر ذکر سید الشہداء کر لو. لیکن اس حد تک تاکید کا سبب یہ ہے کہ عزاداری کا مقصد صرف ذکر منا لینا نہیں ہے، صرف سینہ زنی کر لینا نہیں ہے، صرف فرش عزا بچھا لینا نہیں ہے، صرف نام حسین لے لینا نہیں ہے، بلکہ عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کو پیغام بھی دیا جائے حسین کیا تھے. عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کو بتایا جائے کہ حسین کیا چاہتے تھے، دوسروں کو بتایا جائے کہ حسین کا مشن کیا تھا، دوسروں کو بتایا جائے کہ حسین کیا چاہتے تھے، حسین کس لیے اتنی بڑی قربانی دے گئے. اگر عزاداری کا ایک مقصد یہ ہے کہ دوسروں کو بھی بتایا جائے کہ حسین ابن علی نے کیوں قربانی دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں ویسے عزاداری کرنا ہے کہ دیکھنے والا دیکھ کر حسینیت کے مشن سے نزدیک ہو رہا ہو، دیکھنے والا دیکھ کر امام حسین سے نزدیک ہو رہا ہو. اس لیے کہ ہمیں یہ بھی معلوم رہے کہ دنیا کی تنہا ہم ہی وہ قوم ہیں کہ جس کے لیے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام نے ایک جملہ فرمایا ہے، یہ آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم عزائے امام حسین برپا کریں، ہم ذکر سید الشہداء برپا کریں. امام نے فرمایا ہے کہ تم وہ ہو کہ جو بھی کام کرتے ہو لوگ تمہیں نہیں کہتے ہیں. تم جب سامنے آتے ہو، تم جب باہر آتے ہو، تم جب کوئی عمل انجام دیتے ہو، تم جب کوئی طریقہ اپناتے ہو، تو دنیا تم کو نہیں کہتی ہے. دنیا کا کوئی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا انسانوں کوئی کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں نے کیا ہے. لیکن ہم وہ ہیں کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں دنیا ہم کو نہیں کہتی ہے. امام کا جملہ ہے، امام نے فرمایا کرتے تم ہو، لوگ ہماری طرف نسبت دیتے ہیں. آج اگر اس دور میں ہم عزاداری کرتے ہیں، آج اگر ہم نام امام حسین لیتے ہیں، آج اگر ہم تذکرہ سید الشہداء کرتے ہیں، اس حدیث کی روشنی میں دنیا، اور آج ہمارے سامنے دنیا یہ کہتی ہے حسین والے ہیں، دنیا یہ کہتی ہے علی والے ہیں، دنیا یہ کہتی ہے عزاداران امام حسین ہیں. تو اگر دنیا امام حسین کی طرف نسبت دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں وہ کام کرنا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی نگاہوں میں عظمت امام حسین میں اضافہ ہو. ہمیں اس انداز سے عزاداری کرنا، ہمیں اس طریقے سے عزاداری کرنا ہے، ہمیں اس طریقے سے نام امام حسین لینا ہے جس کی وجہ سے جو حقیقی پیغام امام حسین ہے لوگوں تک پہنچ سکے، حقیقی امام حسین کا مشن ہے لوگوں تک پہنچ سکے. ان عمل کو دیکھ کر دنیا سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ حسین ابن علی کون ہے. خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا ہمارے عمل کو دیکھ کر ہمارے امام کی طرف انگلی اٹھا رہی ہو. اسی لیے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، امام کا جملہ یہ ہے کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. دیکھو اپنے تمام اعمال کے اوپر، تمام اپنی رفتار کے اوپر، اپنے کیریکٹر کے اوپر، اپنے کردار کے اوپر، اپنی زندگی کے اوپر، اپنی رفتار کے اوپر توجہ دو، اس لیے کہ تم ہمارے ہو، تمہاری نسبت ہماری طرف ہے. لہذا کونوا لنا زینا، اس طریقے سے کام کرو کہ تم ہمارے لیے عزت کا سبب بنو، تم ہمارے لیے باعث زینت بنو. یہ امام فرما رہے ہیں تم ہمارے لیے باعث عزت بنو، تم ہمارے لیے باعث زینت بنو. دنیا تمہیں دیکھ کر کہے کہ جب یہ ایسے ہیں تو ان کا امام کیسا ہوگا. آج گویا اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایسے عزاداری امام حسین کرنا ہے کہ دنیا کا ہر انسان دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے جب عزاداران امام حسین ایسے ہیں تو ان کا امام حسین کیسا ہوگا. امام نے پھر آگے بڑھ کے ایک جملہ کہا، یہ ہم سب کو پیغام دیا ہے، لا تکونوا علینا شینا. دیکھو ہرگز کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھنا جس کی وجہ سے کر تو تم رہے ہو، انگلی ہماری طرف اٹھ رہی ہو. کہیں ایسا تمہارا کوئی عمل نہ ہو کہ کام تو تمہارا ہو، مشن ہمارا خراب ہو رہا ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ کام تو تمہارا ہو، بات ہم تک آ رہی ہو. اس لیے کہ اگر اس 1442 ہجری تک مشن امام حسین پہنچا ہے، پیغام امام حسین پہنچا ہے، آج حسینیت پہنچی، آج دنیا کے ہر گوش و کنار میں اگر نام امام حسین لیا جا رہا ہے تو ہمارے بزرگوں نے
اپنے دور سے گزر کر نام حسین ہم تک پہنچایا ہے، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس حسینیت کو اور حسینی پیغام کو آنے والی نسلوں تک پہنچائیں اور دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد تک بھی پہنچائیں۔ عزاداری کرنے کا مقصد صرف فرش عزا پر بیٹھ کر آنسو بہا لینا نہیں ہے، نہیں، یہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مشن یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ حسین کون تھے، لوگوں کو پتہ چلے کہ حسینیت کا مشن کیا تھا، لوگوں کو معلوم ہو کہ حسین ابن علی نے، اور یہ بھی عرض کر دوں، یہ معلوم ہو کہ حسین ابن علی نے صرف کسی دین کو نہیں بچایا ہے، صرف مسلک کو نہیں بچایا ہے، صرف کسی فرقے کو نہیں بچایا ہے، بلکہ حسین وہ ہیں جنہوں نے انسانیت کو بچایا ہے۔ حسین ابن علی کا مشن ہی انسانیت تھی، حسین ابن علی کی نگاہوں میں انسان تھے، حسین ابن علی کی نگاہوں میں انسانیت کی لاج رکھنا تھی، انسانی اقدار کی حفاظت کرنا تھی۔ اس دور میں سن 61 ہجری میں حسین ابن علی نے انسانی اقدار کو بچا کر، انسانی اصولوں کی حفاظت کر کے ہم تک پہنچا دی۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم انہی انسانی اقدار کو لوگوں تک پہنچائیں، اس لیے کہ کربلا میں جو حسین ابن علی نمونے لے کر آئے تھے، کربلا میں جو حسین ابن علی نے قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں میں ہر ایک اس قربانی میں شریک تھا، اور شاید کربلا میں 72 افراد کو لا کر اپنے مشن میں شریک کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ حسینی مشن کو پہنچانے میں اکیلے حسین اس مشن کو پہنچا سکتے تھے، حسین ابن علی اکیلے اس مشن کو آگے بڑھا سکتے تھے، اپنی قربانی کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کر سکتے تھے، لیکن اپنے ساتھ مختلف افراد کو شریک کر کے پیغام دیا ہے کہ حسینی مشن میں حسین نے اگر دوسروں کو شریک کیا ہے تو اب یہ ہر حسینی کی ذمہ داری ہے کہ نام حسین لینے کا مطلب ہی یہ ہو کہ اپنے ساتھ غیروں کو بھی شریک کیا جائے۔ اور جہاں پر ختم کر رہا ہوں، جہاں پر غیروں کو شریک کرنا ہے، ابتدائی مرحلے میں ایک پیغام فرش عزا پر بیٹھنے کے ساتھ ہمیں یہ بھی لینا ہے کہ اگر کربلا میں حسین ابن علی نے 72 افراد کو لا کر جمع کر دیا ہے، اور یہ بھی تاریخ بتاتی ہے کہ ان 72 افراد میں ایسا نہیں ہے کہ سب پہلے ہی سے حق پر رہے ہوں، ان 72 افراد کی اگر ہم تاریخ دیکھیں، حتیٰ اس میں غیر مسلم بھی تھے، اس میں غیر مومن بھی تھے، عثمانی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد تھے، عیسائی بھی اس مشن میں شریک ہونے والے تھے۔ کربلا میں امام حسین کا معجزہ یہ تھا کہ کربلا سے پہلے جو الگ الگ افراد تھے، الگ نظریے کے تھے، الگ سوچ کے تھے، الگ فکر کے تھے، امام حسین نے کام کیا ہے کہ الگ الگ فکر کے افراد کو کربلا میں لا کر ایک بنا دیا۔ یعنی عصر عاشور سے پہلے جو الگ الگ تھے، امام حسین کے ساتھ شریک ہونے کے بعد، کربلا جانے کے بعد اب یہ جو الگ الگ تھے سب ایک ہو گئے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ کربلا نام ہے الگ الگ نظریات کو ایک کر دینے کا، کربلا نام ہے الگ الگ افکار کو ایک کر دینے کا، کربلا نام ہے تمام اختلافات کو اتحاد میں تبدیل کر دینے کا۔ یہ امام حسین نے ہمارے سامنے ایک پیغام دیا ہے۔ اگر امام حسین نے 72 الگ الگ افراد کو کربلا لا کر ایک بنا دیا ہے، آج سن 1442 ہجری میں ہماری ذمہ داری اسی کربلا کی یاد منانا ہے۔ اگر اسی کربلا کی یاد منانا ہے تو اس کربلا سے یہ بھی پیغام لینا ہے کہ عزاداری حسینیوں کو ایک بنانے کا ذریعہ ہے، الگ کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ ہمیں کربلا سے یہ بھی پیغام لینا ہے، فرش عزا سے یہ بھی پیغام لینا ہے کہ یہ فرش عزا ہمیں ایک بنانے کے لیے ہے، ہمارے درمیان اتحاد قائم کرنے کے لیے ہے، ہمارے دلوں کو جوڑنے کے لیے ہے، ہمارے اختلافات کو مٹانے کے لیے ہے۔ یہ امام حسین کا معجزہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ واقعی اگر کوئی حسینی ہے تو فرش عزا سے الگ ہٹ کر ان لوگوں کے درمیان تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن فرش عزا پر بیٹھنے کے بعد سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر واقعی کسی نے حسینیت کو سمجھا ہے، واقعی امام حسین کو مشن کو پہچانا ہے، تو حسینیت کا تو مطلب ہی ہے کہ اگر نام حسین پر آ گیا تو سارے اختلافات ختم ہو گئے۔ اس لیے کہ جتنے بھی ہمارے یہاں کام ہے یہ نام امام حسین پر ہیں، اور اگر امام حسین نے 72 کو ایک کر دیا ہے تو یہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ پھر اگر نام حسین درمیان میں ہے تو فرش عزا یہ بھی امام حسین کے لیے، تو فرش عزا میں یہ تصور کسی حسینی کو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری فرش عزا ہے وہ آپ کی فرش عزا ہے۔ امام باڑوں میں یہ تصور نہیں ہو سکتا ہے یہ امام بارگاہ ہماری ہے وہ امام بارگاہ آپ کی ہے۔ انجمنوں میں تصور نہیں ہو سکتا ہے وہ انجمن آپ کی ہے یہ انجمن ہماری ہے۔ جلوسوں میں تصور نہیں ہو سکتا ہے وہ جلوس آپ کا ہے یہ جلوس ہمارا ہے۔ علم میں تصور نہیں ہو سکتا ہے وہ علم مبارک آپ کا ہے یہ علم مبارک ہمارا ہے۔ نہیں، امام حسین نے 72 کو ایک بنا کر ہر حسینی کو پیغام دیا ہے، جہاں پر نام حسین آ جاتا ہے وہاں سارے اختلافات مٹ جاتے ہیں۔ یعنی یہ ساری چیزیں ہم کو ایک کرنے کا ذریعہ ہونا چاہیے۔
اگر واقعاً ہم نے حسینی مشن کو سمجھا ہے، اگر واقعاً ہم نے کربلا کے ذریعے سے کوئی پیغام لیا ہے، تو اس دور کا ایک بہت بڑا پیغام ہر حسینی کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اختلافات کو نام حسین پر ختم کر لیں۔ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے سال تو اختلافات نہ ہوتے ہوں، لیکن ایام محرم شروع ہوتے ہی اختلافات شروع ہو جائیں۔ جہاں بھی نام امام حسین پر اختلافات اگر کہیں ہو رہے ہیں، یہ یقین رکھیے نہ تو اس نے امام حسین کو پہچانا ہے، نہ اس نے حسینی مشن کو پہچانا ہے، نہ اس نے کربلا کو پہچانا ہے۔ اس لیے کہ حسینیت کو پہچاننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمارے ہاں بقیہ دنوں میں تو اختلافات قابل تصور ہو سکتے ہیں، جبکہ وہ بھی مومن کے لیے نہیں ہو سکتے، لیکن نام حسین پر تو اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہمیں اس طریقے سے عزا برپا کرنا ہے کہ ہماری دوریاں ختم ہو جائیں، ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں۔ اور پھر آخری بات عرض کر دوں، یہاں تک اختلافات کی بات ہے، لیکن اس دور کا ایک سب سے بڑا المیہ ہم حسینیوں کے لیے یہ بھی ہے کہ چونکہ کربلا میں امام حسین نے اگر اپنے ساتھ شریک ہونے والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا ہے اور الگ الگ افراد کو ایک کر دیا ہے، یعنی یہ کہا جائے امام حسین نے کربلا میں یہ جو پیغام دیا ہے متحد کر دیا ہے، ایک کر دیا ہے، تو یہ یقین کرنا پڑے گا کہ اگر کربلا میں امام حسین نے اس وقت کے حسینیوں کو ایک کر دیا ہے تو جو امام حسین کا دشمن ہوگا وہ کبھی حسینیوں کے درمیان اتحاد کو برداشت نہیں کرے گا۔ یعنی اگر امام حسین خود متحد کر کے جا رہے ہیں تو جو بھی امام حسین کا دشمن ہے، امام حسین کے مشن کا دشمن ہے، اسے حسینیوں کے درمیان اتحاد قابل برداشت نہیں ہوگا۔ اب یہ تو ہم حسینیوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم امام حسین کی تمنا کو پورا کرنا چاہتے ہیں، دشمنان امام حسین کی تمنا کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین کا 72 کو ایک کرنا اس بات کا پیغام ہے کہ تمنائے حسین یہ ہے کہ جو بھی حسینی ہو ان کے درمیان اختلافات نہ ہونے پائیں، اور دشمن حسین کی تمنا یہ ہے کہ حسینیوں کے درمیان اختلافات رہیں۔ تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم امام حسین کی تمنا کو پورا کر رہے ہیں یا دشمنان امام حسین کی تمنا کو پورا کر۔ اور پھر بس ختم کرتے ہوئے ایک جملہ عرض کروں کہ آج یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا عمل حسینیوں کے درمیان اتحاد کا ہے یا اختلاف کا ہے۔ ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے حسین والے ایک ہو جائیں، یا ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے حسین والوں میں آپس میں دوریاں ہو جائیں۔ اور اتنا یقین رہے کہ ہم نے اگر کوئی جملہ، کوئی شعر، کوئی تقریر، کوئی عمل ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے حسینیوں کے درمیان اختلاف ہوا ہے، تو صرف ہم اس دور میں نہیں بلکہ آخری امام کی بارگاہ میں بھی جواب دہ ہیں، اور آخری امام کے ساتھ ساتھ صدیقہ طاہرہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں۔ یقین رہے کہ اگر ہم نے حسینیوں کے درمیان اختلاف ڈالا ہے، اس لیے کہ سوچ الگ ہو سکتی ہے، فکر الگ ہو سکتی ہے، نظریہ الگ ہو سکتا ہے، مشن الگ نہیں ہے۔ جو بھی حسین کا ماننے والا ہے اس کا مشن بھی حسینیت ہے۔ جب اس کا مشن بھی حسینیت ہے تو سب کے راستے ایک ہیں۔ جب راستے ایک ہوتے ہیں تو وہاں ان راستوں پر چلنے کے بعد اختلافات نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ایک ٹرین میں مختلف فکر اور مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو کوئی بھی راستے میں اس بات پر نہیں لڑتا ہے کہ تم کس طرف جا رہے ہو، بلکہ جب سب کا مشن ایک ہوتا ہے تو سب خاموش بیٹھتے ہیں، سب ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں۔ جب ایک ٹرین میں مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والے جب ایک راستے پر آ جائیں تو سب ایک دوسرے کو برداشت کرنے پر تیار ہوتے ہیں۔ تو پھر اگر ہمارا راستہ حسینیت ہو، ہمارا راستہ جنت ہو، ہمارا راستہ اہل بیت ہو، تو کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک اہل بیت کے چاہنے والے کو برداشت نہ کر پائیں؟ نہیں، اس دور کی سب سے بڑی ہماری ضرورت یہ ہے، اس دور کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے۔ اور اگر حسینیت کا مشن یہ تھا تو اس دور کے بھی دشمنان حسین کا مشن یہ ہے کہ ہمارے درمیان اتحاد نہ ہونے پائے۔ ہمیں آپسی رنجشوں کو ختم کرنا ہے، لہذا فرش اعضاء پر بیٹھ کر ایک دعا، چاہے ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوں، چاہے ہم کہیں پر بھی موجود ہوں، ہمیں امام حسین کے نام پر یہ دعا ضرور کرنا ہے کہ اگر ہمارے دل میں کسی بھی حسینی کی طرف سے ذرہ برابر کین و کدورت ہے تو نام حسین پر وہ کین و کدورت ختم ہو جائے، اگر دل میں بیر ہے تو نام حسین پر ختم ہو جائے۔ یہ ہمیں حسینیت کی بارگاہ میں، امام حسین کی بارگاہ میں اپنے حسینی ہونے کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ آئیے صدیقہ طاہرہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنا ہے، کیونکہ یہ یقین ہے کہ یہ فرش اعضاء ہم نے نہیں بچھائی ہے بلکہ ثانیہ زہرا کی بچھائی ہوئی ہے۔ اگر اس کی بانی جناب زینب ہیں تو یاد رہے کہ جب تک زمانہ باقی رہے گا اس وقت تک یہ فرش اعضاء بچھی رہے گی، اس لیے کہ ایک ماں نے تمنا کی تھی، بابا میرے لال پہ روئے گا کون؟ اور جب ایسی ماں کی تمنا ہو جس کی مرضی خدا کی مرضی ہو،
خود پیغمبر کا یہ مشہور جملہ فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے، فاطمہ کی مرضی میری مرضی ہے۔ رضائے فاطمہ کیا ہے؟ اس کا اظہار ان الفاظ میں کر رہی ہیں، بابا میرے لال پہ روئے گا کون؟ اور اگر صدیقہ طاہرہ نے اپنی رضا کا اس انداز میں اظہار فرمایا ہے تو یقین رہے کہ اب یہ صدیقہ طاہرہ کی رضا نہیں ہے بلکہ یہی رضائے پروردگار ہے۔ یعنی یہ رضائے پروردگار ہے کہ ذکر حسین ہوتا رہے، تذکرہ حسین ہوتا رہے۔ پیغمبر نے فرمایا بیٹی اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا، یہ ذکر حسین ہوتا رہے گا، فرش عزا بچتی رہے گی، تذکرہ سید الشہداء ہوتا رہے گا۔ ہم ذرا تصور کریں کن حالات میں ہم ایام عزا کا آغاز کرنے والے ہیں۔ ذرا سوچئے آج 1442 ہجری میں بھی ایام عزا کا آغاز کرتے ہوئے ہم تڑپ جاتے ہیں، ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اتنا زمانہ گزرنے کے بعد جب ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے تو پھر جو کربلا میں موجود تھے جب ان کے سامنے پہلا محرم آیا ہوگا تو دل کا عالم کیا ہوا ہوگا؟ آج ہم انصاف سے سوچیں کہ ہمیں جب احساس ہو جاتا ہے کہ محرم کا مہینہ نزدیک آ رہا ہے، ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ فلک پر محرم کا چاند نکلنے والا ہے، تو ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ہمارے دل کا عالم کیا ہوتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ جب یہی چاند نکلنے والا تھا تو جناب رباب کے دل کا عالم کیا رہا ہوگا، جناب زینب کے دل کا عالم کیا رہا ہوگا، سید سجاد کے دل کا عالم کیا رہا ہوگا؟ ذرا اس بیٹے کے دل سے پوچھئے جس نے اپنے باپ کی شہادت کو نگاہوں سے دیکھا ہے۔ ہم نے کربلا کے کسی واقعے کو دیکھا نہیں ہے بلکہ صرف ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے یا سنا ہے۔ پڑھ کے اور سن کر جب ہماری کیفیت یہ ہے تو جنہوں نے نگاہوں سے وہ مناظر دیکھے ہیں، جن کی نگاہوں کے سامنے کربلا میں بھرا گھر اجڑ گیا ہے، جب محرم کا مہینہ آتا تھا ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ سید سجاد کیسے تڑپتے ہوں گے؟ وہ 4 برس کی بچی جس نے پہلا چاند قید خانے شام میں دیکھا ہے، اس بچی کے دل کا عالم کیا رہا ہوگا؟ آج ہمارے لیے جیسے بھی حالات ہیں کم از کم اتنا تو ہے کہ ہم حسین ابن علی پر آنسو بہا سکتے ہیں، کم از کم اتنا تو ہے کہ جیسا بھی دور ہے، جیسے بھی حالات ہیں، ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر امام حسین پر اشک عزا بہا سکتے ہیں، ہم امام حسین پر رو سکتے ہیں۔ ذرا ان بچوں کے دل سے پوچھئے، اس بیٹی کے دل سے پوچھئے کہ باپ کے مرنے کے بعد جب وہ کمسن بیٹی رونا چاہتی تھی تو کبھی ظالم تماچے لگاتے تھے، کبھی ظالم تازیانے مارتے تھے۔ ذرا سوچئے آج ہم کو کسی نے رونے سے منع نہیں کیا ہے، ہمیں کسی نے گریہ کرنے سے منع نہیں کیا ہے، ہمیں کسی نے آنسو بہانے سے منع نہیں کیا ہے، لیکن ہم اپنے اعتبار سے عزا برپا نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم بے چین ہیں، ہم تڑپ رہے ہیں۔ ذرا ان اولاد کے دل سے پوچھئے جن کا حسین جیسا باپ گیا تھا، اگر یہ بچی روتی تھی تو کبھی ظالم تماچے لگاتے تھے، کبھی ظالم تازیانے مارتے تھے۔ سید سجاد کے لیے بھی کتنا بڑا امتحان تھا۔ جناب منہال آتے ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، کہتے ہیں آقا کب تک روئیے گا؟ امام سے جملہ کہا، امام نے تڑپ کر قرآن کی ایک آیت پڑھی، فرماتے منہال تم نے انصاف نہ کیا۔ کہا کہ قرآن میں موجود ہے کہ یعقوب کا صرف ایک یوسف گم ہوا تھا، نبی تھے، جانتے تھے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، جانتے تھے کہ میرا یوسف موجود ہے، تب بھی ایک یوسف کی جدائی کو برداشت نہ کر پائے۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ انصاف سے بتاؤ، جب ایک یعقوب سے ایک یوسف کی جدائی برداشت نہ ہو سکی، میرے تو 18 یوسف میری نگاہوں کے سامنے رخصت ہو گئے، میرے تو 18 یوسف ایک دوپہر میں دنیا سے چلے گئے، میں کیسے نہ رہوں؟ میری نگاہوں کے سامنے میرے بابا کو شہید کر دیا گیا، میری نگاہوں کے سامنے میرے کڑیل جوان بھائی کو شہید کر دیا گیا، میری نگاہوں کے سامنے میرے چچا عباس کو شہید کر دیا گیا، میری نگاہوں کے سامنے قاسم کا پامال شدہ لاشا ہے، میری نگاہوں کے سامنے اون محمد کے لاشیں ہیں، ہائے میری نگاہوں کے سامنے کمسن ششماہ مجاہد کا لاشا ہے، میں کیسے گریہ نہ کروں، میں کیسے نہ روؤں؟ منہال نے ایک جملہ کہا ہے، تڑپ گئے، روئے، آنسو بہائے، لیکن ایک جملہ کہتے ہیں آقا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، اے آقا شہادت تو آپ کے خاندان کی میراث ہے۔ امام سجاد نے تڑپ کے کہا اے منہال تم نے انصاف نہ کیا، صحیح ہے شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ماں بہنوں کے سر کھلے ہو؟ کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ باپ کی شہادت کے بعد بازار کوفہ و شام ہو اور تنہا بازار نہ ہو بلکہ ایک منادی کی ندا ہو، اے کوفے کے رہنے والوں آؤ تماشا دیکھو، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ علی کی نواز یہاں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو فرش عزا کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود عصمت اہل بیت کا واسطہ ہے، آل محمد کا واسطہ ہے، ان حالات میں ہماری عزا کو صدیقہ طاہرہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ معبود ہم سب کو واقعی معنی میں عزادار حسین بننے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہم سب کو فرش عزا کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود اسی فرش عزا کا واسطہ جن حالات میں یہ محرم آیا ہے، معبود اسی محرم کا واسطہ ہے دنیا سے کرونا کا خاتمہ فرما۔ معبود دنیا کو اس وبا سے نجات عطا فرما۔ پروردگارہ عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، آل محمد کا واسطہ ہے، اسی وبا کو امام کے ظہور کا مقدمہ قرار دے۔ معبود ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا انہی امام کا واسطہ ہے، ہم حسینیوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما۔ معبود عظمت حسین کا واسطہ ہے، فرش عزا کا واسطہ ہے، ہم حسینیوں کے درمیان ہر طرح کے اختلافات کو دور فرما۔ معبود عظمت اہل بیت کا واسطہ ہم سب کو اس لائق بنا کہ ہم امام کے ساتھیوں میں شمار ہو سکیں۔ أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجاي، ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي، الإمام الحسين عليه سلام الله، زيارة مني ونيابة عن والدي وعن إخواني وأخواتي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور،
أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم.